صرف ایک پینٹنگ چرانے آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ 80ویں منزل کے ایک ایسے ولا میں قید ہو گیا جہاں نہ پانی تھا، نہ راستہ، اور نہ ہی باہر نکلنے کی کوئی امید۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ بھوک، پیاس اور پاگل کر دینے والی تنہائی سے بچ پائے گا، یا یہی لگژری محل اس کی قبر بننے والا تھا۔ آج کی کہانی کی شروع ہوتی ہے کیون سے۔ کیون کے گلے میں ایسی آگ لگی ہوئی تھی جیسے اس کا پورا جسم اندر سے جل رہا ہو۔ بغیر ایک لمحہ سوچے اس نے اپنا پورا سر فریج کے اندر گھسا دیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے موت کے منہ میں زندگی کی آخری سانس مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح فریج کی دیواروں پر جمی برف کو چاٹنے لگا۔ اس کے ہونٹ برف سے چپک رہے تھے، زبان زخمی ہو رہی تھی، لیکن پیاس اتنی خطرناک تھی کہ درد کی کوئی اہمیت نہیں بچی تھی۔ برف کے ٹکڑے منہ میں جاتے ہی پگھل جاتے اور چند سیکنڈ کی راحت دیتے۔ وہ تب تک برف چاٹتا رہا جب تک فریج کے اندر جمی ہوئی برف ختم نہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی تیز سانسیں آہستہ ہونے لگی، مگر اگلے ہی لمحے وہیں سخت چہرے والا آدمی اچانک ایک معصوم بچے کی طرح فریج کے اندر منہ چھپا کر رونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 3 دنوں سے اس نے اپنے اندر جمع ہر خوف، ہر درد، ہر پچھتاوا دبا رکھا تھا، لیکن صرف 10 سیکنڈ بعد ہی اس نے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ زندہ رہنے کی ضد واپس آ چکی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر ہمت ہار دی تو وہ مر جائے گا۔ اس وقت وہ ایک لگژری ولا کی 80ویں منزل پر قائد تھا۔ 3 دن 3 راتیں، اور اس کی اصل پہچان اس ولا کا مالک نہیں بلکہ ایک ماہر چور تھی۔ 3 دن پہلے گہری رات میں کیون اندھیرے کا سہارا لے کر اس انتہائی سیکورٹی والے پینٹ ہاؤس میں گھسا تھا۔ اس کا نشانہ لیونگ روم کی دیوار پر لگی ایک نایاب پینٹنگ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس پینٹنگ کی قیمت اتنی زیادہ تھی اسے بیچ کر کوئی بھی انسان پوری زندگی آرام سے گزار سکتا تھا۔ اس مشن کے لیے اس نے اپنے سب سے قابل ساتھی کو باہر مدد کے لیے رکھا تھا۔ ولا میں داخل ہوتے ہی دونوں نے پلان کے مطابق سمارٹ سیکورٹی سسٹم ہیک کر لیا۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی کیون پینٹنگ چرا کر باہر نکلنے لگا اچانک پورے ولا میں خوفناک الارم بج اٹھا۔ ہیک کیا گیا سسٹم اچانک بے قابو ہو گیا تھا۔ سائرن کی آواز پورے گھر میں کسی بھوت کی چیخ کی طرح گونجنے لگی، اور سب سے خطرناک بات، الارم بجتے ہی ولا کے سارے دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ مین ڈور، سائیڈ ڈور، حتیٰ کہ بالکونی کے شیشے والے دروازے بھی۔ ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ کیوں نے گھبرا کر واکی ٹاکی اٹھائی اور اپنے ساتھی کو بار بار پکارنے لگا، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ لیکن دوسری طرف صرف خاموشی تھی، بس ہلکی سی کرنٹ جیسی آواز اور کچھ نہیں۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا وہ ایک خطرناک جال میں پھنس چکا ہے۔ الارم ابھی بھی بج رہا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں سیکورٹی یا پڑوسی آواز سن کر نہ پہنچ جائیں۔ وہ فوراً ولا کے ساؤنڈ سسٹم تک پہنچا اور تمام وائرز کاٹ ڈالے۔ آخرکار وہ خوفناک آواز بند ہو گئی، لیکن اب یہاں رکنا اس کے لیے موت کے برابر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس ولا کا مالک واپس آ گیا تو یا تو بھوک اور پیاس سے 80ویں منزل پر مر جائے گا یا پھر زندگی بھر جیل میں سڑے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ چاروں طرف فلور ٹو سیلنگ بلٹ پروف شیشے لگے تھے، انہیں عام اوزاروں سے توڑنا ناممکن تھا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی۔ شاید اگر وقت اور طاقت ہو تو وہ اس میں سوراخ کر کے باہر نکل سکتا تھا۔ کیوں نے فوراً اپنی جیل سے ملٹی ٹول چاقو نکالا اور پوری طاقت سے دروازہ کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد لکڑی میں ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا، لیکن تبھی ولا کا سمارٹ سسٹم اچانک ہیٹنگ موڈ پر چلا گیا۔ چند منٹوں میں پورا پینٹ ہاؤس بھٹی بن گیا، دیواریں گرم ہونے لگی، ہوا جلنے لگی اور اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کچن میں گیا تاکہ پانی پی سکے، لیکن نل سے ایک بوند تک نہیں نکلی۔ سیکورٹی سسٹم کے خراب ہوتے ہی پانی کی سپلائی بھی بند ہو چکی تھی۔ مایوسی میں اس کی نظر ٹوائلٹ پر پڑی۔ اندر تھوڑا سا گندا پانی موجود تھا، مگر وہ اسے پینے کی ہمت نہ کر سکا۔ تبھی سے لیونگ روم کا بڑا فش ٹینک یاد آیا۔ اندر مہنگی مچھلیاں تیر رہی تھی، پانی صاف لگ رہا تھا، مگر جیسے اس نے ایک گھونٹ لیا اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ پانی نمکین، بدبودار اور مچھلیوں کی سڑی ہوئی بو سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی زیادہ پیاسا ہو گیا۔ بے بسی میں اس نے دروازہ دوبارہ کھودنا شروع کیا۔ 3 گھنٹے گزر گئے، اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے، مگر جب اس نے سوراخ سے اندر جھانکا تو اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ لکڑی کے پیچھے موٹی اسٹیل پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس چھوٹے چاقو سے اسٹیل پر خراش تک نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ بھوک، پیاس، گرمی سب مل کر اسے ختم کر رہے تھے۔ لڑکھلاتے ہوئے فریج تک پہنچا۔ اندر صرف ایکسپائر فش کیویار پرانے بسکٹس کا ایک پیکٹ تھا۔ کیویار خراب ہو چکا تھا اور بسکٹ پر سبز پھپھوندی لگی ہوئی تھی، لیکن بھوک انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اس نے پھپھوندی صاف کی اور خراب کیویار کے ساتھ وہ بسکٹ کھانے لگا۔ بھوک اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھپھوندی لگے بسکٹ اور کیویار صرف چند ہی لمحوں کی طاقت دے سکتے تھے کہ ان کی نظریں دوبارہ فش ٹینک کی طرف اٹھیں۔ اب اس کے اندر انسانیت سے زیادہ صرف زندہ رہنے کی خواہش باقی بچی۔ اس نے ٹینک سے سب سے بڑی مچھلی پکڑی، اسے بے رحمی سے کچل دیا، تھوڑے سے آٹے کے ساتھ ملا کر کچے فش بالز بنا لیے۔ مچھلی کی سڑی بو سے اس کا من مچلنے لگا، گلا بند ہونے لگا، لیکن پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر کے وہ گندا سا میزہ نگل لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پوری زندگی دوسروں کے گھروں میں چوری کرنے والا انسان آج ایک لگژری ولا میں قید ہو کر زندہ رہنے کے لیے کچی مچھلی کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اگلی صبح بالکونی کی حفاظتی جالی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ کیون فوراً باہر بھاگا۔ وہاں ایک چھوٹی چڑیا جالی کے باہر پڑی تھی، اس کے پنکھ جل کر کالے ہو چکے تھے۔ ہائی وولٹیج کرنٹ نے اسے لمحوں میں مار دیا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر کیون کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔
اب اسے سمجھ آ گیا تھا اگر وہ جلدی یہاں سے نہ نکلا تو اس کا انجام بھی اسی چڑیا جیسا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر واکی ٹاکی پر اپنے ساتھی کو پکارا، ہیلو کوئی ہے، جواب دو، لیکن ہمیشہ کی طرح صرف خاموشی ملی۔ فون بند، کمپیوٹر بند اور پورا ویلا جیسے دنیا سے کٹ چکا ہوں۔ وہ ہر کمرہ کھنگالتا ہے مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس کی مدد کر سکے۔ جب وہ تقریباً ہار مان چکا تھا تبھی اس کی نظر بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر رکھے پتھر کے بنے پھلوں پر پڑی۔ وہ وزنی اور مضبوط تھے کہ انہیں فوراً پتھر کا ایک سیب اٹھایا اور پوری طاقت سے بلٹ پروف شیشے پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا مگر شیشے پر ایک خراش تک نہ آئی۔ اسی لمحے اس کی نظر لیونگ روم کی چھت کے کونے میں بنے ایک چھوٹے وینٹیلیٹر شافٹ پر پڑی۔ وینٹ بہت چھوٹا تھا لیکن شاید اگر اسے توڑ سکے تو چھت تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ اس کی آخری امید تھی۔ کیوں نے ایک پرانا اینٹیک گلدان اٹھایا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ گلدان ٹوٹ گیا۔ اس میں سے اس نے 2 تیز نوکیلے ٹکڑے اٹھائے، پھر پردے کے کپڑے سے انہیں باندھ کر ایک عارضی اوزار تیار کر لیا۔ اب اس ویلا میں 7 دن سے قید تھا۔ بھوک، پیاس، گرمی اور تنہائی نے اسے آدھا پاگل بنا دیا تھا، مگر وینٹیلیشن ہول اب اس کی آخری امید تھی۔ اس نے کمرے کے فرنیچر کو جوڑ کر ایک خطرناک سی سیڑھی بنائی، پھر احتیاط سے اوپر چڑھ گیا۔ وہ پوری طاقت سے وینٹ کے ارد گرد سیمنٹ توڑنے لگا۔ ٹوٹے گلدان سے بنائے گئے عارضی چشمے اس کی نظر کو بچا رہے تھے۔ سیمنٹ کے ٹکڑے چہرے پر گر رہے تھے مگر اب اسے درد محسوس ہونا بند ہو چکا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کے دل میں امید بڑھ رہی تھی، بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور۔ لیکن جیسے اس نے کنارے کا کافی سیمنٹ توڑ دیا تو ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی۔ وینٹ کے اندر ایک زنگ لگا ہوا موٹا سا سکریو پھنسا ہوا تھا۔ کیوں نے فوراً اسے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، ناخن ٹوٹ گئے، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دانت کھینچے اور پوری طاقت لگا دی۔ آخری بار بڑی مشکل سے اس نے وینٹ کے ارد گرد کافی سیمنٹ بھی توڑ ڈالا، مگر تبھی ویلا کا سیکورٹی سسٹم دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اس بار گرمی نہیں بلکہ شدید ٹھنڈ شروع ہو گئی۔ صرف آدھے گھنٹے میں پورا پینٹ ہاؤس برف جیسا سرد ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فریزر میں بند ہو۔ کیون فوراً بیڈ روم کی طرف بھاگا اور موٹا کمبل لپیٹ لیا، لیکن ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ کمبل کے اندر بھی اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں سست ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ تقریباً بے ہوش ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس لگے مانیٹر پر پڑی۔ اسکرین پر صفائی کرنے والی ایک ورکر دکھائی دی۔ وہ ویلا کے باہر راہداری میں بیٹھی صفائی کا سامان پکڑے آرام کر رہی تھی کہ ان کی آنکھوں میں فوراً امید جاگ اٹھی۔ وہ کمبل پھینکا، پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے ایک اسٹیل کا برتن اٹھایا اور دروازے پر زور زور سے مارنے لگا۔ بچاؤ، کوئی ہے، پلیز بچاؤ۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن دروازے کے اندر موٹی اسٹیل پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ آواز باہر تقریباً پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر قسمت نے ایک اور مذاق کیا۔ اسی وقت صفائی والی نے ویکیوم کلینر چلا دیا۔ مشین کی تیز آواز نے کیون کی ہر چیخ کو دبا دیا۔ صفائی والی کو ذرا سا بھی اندازہ نہ ہوا کہ دروازے کے پیچھے کوئی موت سے لڑ رہا ہے۔ کیوں نے فوراً مدد کا پیغام لکھا اور کاغذ دروازے کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، مگر دروازہ مکمل طور پر سیل تھا۔ کاغذ باہر نہ جا سکا۔ وہ صرف بے بسی سے مانیٹر پر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، لفٹ میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک ویلا کا درجہ حرارت دوبارہ نارمل ہونے لگا۔ جمی ہوئی انگلیاں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ کیوں تھکے قدموں سے کمروں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے اسٹڈی روم میں ایک خفیہ دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھولتے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اندر اچھی طرح پیک کیا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا، پانی، ڈبہ بند خوراک اور تازہ اسٹیکس بھی موجود تھے۔ اتنے دن بعد پہلی بار کیون کو لگا شاید وہ واقعی زندہ بچ سکتا ہے۔ کیون ابھی بھی اسی لگژری ولا میں قید تھا۔ اچانک گھر کے اندر لگے فوارے سے پانی بہنے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز سنتے ہی وہ فوراً بھاگا اور جھک کر ٹھنڈا پانی پینے لگا۔ کئی دنوں بعد اس کے گلے کو سکون ملا اور تھوڑا کھانا اور پانی ملنے سے اس کے جسم میں دوبارہ طاقت آنے لگی۔ پھر اس کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ وہ باہر والے حصے میں گیا، ایک کرسی کی ٹانگ توڑی اور چھوٹے چاقو سے اسے سکریو کھولنے والے ہینڈل کی شکل دینے لگا۔ کافی دیر کی محنت کے بعد اس نے ایک سادہ سا ٹول بنا لیا۔ اس کا پلان تھا کہ اس ٹول کی مدد سے وینٹیلیشن ہول کے کنارے لگے سکریو کو کھول سکے، لیکن جیسے اس نے پہلے سکریو پر زور لگایا، لکڑی کا ہینڈل کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور سکریو ہلا تک نہیں۔ اس کے باوجود کیوں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وینٹیلیشن ہول اس کی آزادی کا آخری راستہ ہے۔ وہ دوبارہ گیا، دوسری کرسی توڑی اور اس بار زیادہ احتیاط سے مضبوط ہینڈل بنایا۔ پھر ٹیبل پر چڑھ کر اس نے آہستہ آہستہ سکریو گھمانا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار پہلا سکریو کھل گیا۔ اپنے ہاتھ میں سکریو دے کر اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد خوشی آئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد کیوں روز تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتا، آرام کرتا اور باقی وقت سکریو کھولنے میں لگا دیتا۔ 5 دن گزر گئے۔ اس نے 12 میں سے 11 سکریو کھول لیے، لیکن جیسے ہی وہ آخری سکریو کھولنے لگا، اس کے نیچے رکھی ٹیبل ہل گئی اور وہ زور سے زمین پر گر پڑا۔ چوٹ آ گئی۔ کیوں درد میں تڑپنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک پینٹنگ چرانے کے لیے اس کی زندگی جہنم کیوں بن گئی، لیکن باہر نکلنے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا ضروری تھا، اس لیے اس نے کچھ دن آرام کیا۔ ایک دن اس کی نظر چھت پر لگے اسموک الارم پر پڑی۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک خطرناک پلان آیا۔ اس نے کاغذ جلا کر دھواں پیدا کیا تاکہ فائر الارم آن ہو جائے۔ جیسے دھواں الارم تک پہنچا، پورے ولا کا فائر سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا اور چھت سے پانی برسنے لگا۔ کیوں ان کو لگا کہ دروازہ کھل جائیں گے۔
वो लंगड़ाता हुआ मेन डोर तक पहुंचा मगर दरवाजा अब भी बंद था। इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। थका हारा क्यून वापस भीगे फर्श पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता सो गया। अगली सुबह पूरा विला पानी से भरा हुआ था, हर तरफ तबाही फैली हुई थी, मगर क्यून ने अभी भी हिम्मत न हारी। वो अपनी आखिरी मजबूत टूल लेकर दोबारा वेंटिलेशन हॉल तक पहुंचा। इस बार हैरानकुन बात यह हुई कि विंड का ग्लास कवर आसानी से खुल गया। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई। कई दिन बाद क्यून ने आजादी की खुशबू महसूस की। 25 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वो इस जहन्नम नमा विला से बाहर निकलने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इस कैद ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए अगर आप इसकी जगह होते तो कितने दिन तक जिंदा रह पाते। अगर कहानी ने आपको आखिर तक बांधे रखा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप इस सूरत हाल में क्या करते हैं, और ऐसी जबरदस्त मूवी समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।